مفتی مرتضی قاسمی صاحب کے بیان سننے کے لیے مفتی مرتضی سہارنپوری چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق الله العظيم۔ سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام اور ایمان والے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اس رب نے ہم سب کو ایمان اور مذہب اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان اور مذہب اسلام کے دامن میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جمعہ کا دن یہ جمع ہونے کا دن ہے اور جمعہ کا دن قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ جس طریقے سے مسلمان ایمان والے بندے جمعے کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں آ کر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دن وہ دربار لگے گا جس کو قرآن مقدس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ سے تعبیر کیا ہے۔ کفار کہتے تھے جو آخرت کے منکر لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت جس کا تم بار بار وعدہ کرتے ہو کب آئے گی، کب اس کا وعدہ پورا ہوگا؟ اور یہ سب اس لیے پوچھا کرتے تھے تاکہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، کیونکہ قیامت کا علم اللہ رب العزت نے خود اپنے پاس رکھا ہے۔ نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی کتب کو، نہ کسی ابدال کو اور نہ کسی فرشتے کو
جو حضرت جبریل امین ہیں جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو ان کو سارے مکہ کو سورہ یاسین شریف میں جواب دیا گیا، ما ينظرون الا صيحة واحدہ، کیا یہ لوگ ایک سخت آواز کے منتظر ہیں، وہ ایک چنگاڑ ہوگی، وہ ایک چنگاڑ ہوگی، وہ ایک بہت سخت آواز ہوگی. لوگ اپنے اپنے معاملات میں پڑے ہوئے ہوں گے. کوئی کھیت پر جا رہا ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، کوئی اپنی دکان کھولنے کے لیے دکان پر جا رہا ہوگا، کوئی اپنے کارخانے کی طرف دوڑ رہا ہوگا، کوئی چوراہوں پر رستوں پر کھڑا ہو کر بحث مباحثہ کر رہا ہوگا، جھگڑ رہا ہوگا. اسکول والے بچے، کالج والے بچے، مدرسے والے بچے مدرسے کی طرف جا رہے ہوں گے. اچانک ایک آواز آئے گی جس کو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، سورہ عابسہ میں جس کو نقل کیا گیا، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ، اللہ یوں کہتے ہیں ان کو پکڑ لیا جائے گا. دکان پر دکان والے کو پکڑ لیا جائے گا، راستے پر چلنے والے کو راستے میں پکڑ لیا جائے گا، کھیت پر جانے والے کو کھیت پر پکڑ لیا جائے گا، جھگڑنے والوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، گھر میں کام کاج کرنے والی عورتوں کو وہیں پر پکڑ لیا جائے گا. بس ایک دم سے سب کے دل پھٹ جائیں گے. اس آواز کو برداشت نہیں کر سکتے کوئی انسان. اور پھر قرآن کریم نے کیا کہا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، انسانوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ہوگی کہ میں اپنے کسی یار رشتہ دار کو کچھ بات کہہ دوں، میں اپنے گھر والوں کو کچھ کہہ دوں، میں اپنے پڑوسی کو کچھ کہہ کر آ جاؤں، میں اپنے بھائی کو اپنی ماں کو کچھ بتا کر آ جاؤں. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، کوئی اپنے گھر لوٹ کر جا نہیں سکے گا جب وہ قیامت آئے گی. اور پہلے نفخے کے اندر یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جس میں تم نے اپنے روپیوں کو لگا کر کھڑا کر دیا، جس میں تیل پتھر لگے ہوئے ہیں، جن میں ایسیاں لگی ہوئی ہے، جن میں سردی گرمی کے سامان تم نے میسر کر کے رکھ دیے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روئی کے پھول کی طرح ہم اڑا دیں گے سب کو چورا چورا. آج انسان محنت کر رہا ہے کس کے لیے؟ مکان بنانے کے لیے، کپڑے بنانے کے لیے، کھانے کی چیزیں لانے کے لیے. سارا زندگی کا پورا سرمایہ، زندگی کے قیمتی لمحات اس دنیا کے اوپر لگ رہے ہیں. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ فانی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز آخرت ہے. اس کی فکر جو کرے گا، جو بندہ، جو انسان دنیا میں آخرت کے لیے جیے گا، وہ دنیا میں بھی ہمیشہ زندہ ہی ہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہی ہے. اگرچہ تمہاری نظروں میں اس کو موت دکھے گی لیکن وہ مرتا نہیں ہے. اور قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ جب دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، جس کو قرآن کریم کے اندر یوں کہا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ میں تو سب کے سب مر جائیں گے، یہ زمین اور آسمان ٹوٹ جائے گا،
سب کا سب فنا ہو جائے گا، جس میں قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی جو رہے گی وہ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور یہ فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے تیزی کے ساتھ۔ وہی وہ دن ہوگا جس سے قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی جو اس کے پاس رہتی تھی اس سے الگ ہونے کی کوشش کرے گا، وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے الگ ہونے کی کوشش کرے گا۔ قرآن نے پورا نقشہ کھینچا ہے قیامت کے بارے میں۔ آج انسان یوں سوچ رہا ہے کہ میری دنیا سب کچھ ہے، جتنا مزہ لینا ہے یہاں لے لو، جتنی مستی لینی ہے لے لو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو ایک دن، تھوڑے دن کے لیے مجرم لوگ، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکڑ لیا جائے گا۔ جس طرح فرعون کو پکڑا، قارون کو پکڑا، ابو لہب ابو جہل کو پکڑا، جس طریقے سے شداد کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، اسی طریقے سے ان مجرموں کو پکڑ لیا جائے گا جو آج اپنی گردنوں کو اونچا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا میدان ہوگا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کی گردنیں ان کی بوری کے اوپر لڑک رہی ہیں، کسی کے پیچھے کو پڑی ہوئی ہوگی، کسی کو ادھر کو پکڑی ہوگی، گردن ٹوٹ کر کے گر جائے گی۔ جس گردن کے پیچھے اور جس ناک کو سیدھا کرنے کے لیے آج لوگ دنیا خرچ کر رہے ہیں، عزت حاصل کرنے کے لیے، کل قیامت کے دن یہ گردن ہی ٹوٹ جائے گی۔ جس کو تم اچھا کرنے کے لیے، عزت سر اونچا کرنے کے لیے برادری میں ناک رکھنے کے لیے جو کر رہے ہو، کل قیامت کے دن یہ سب گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے انسان، ہم تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرت کہتے ہیں کہ انسان کی اگر وہ کٹ جائے گلے کے اندر ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہ مین نس ہوتی ہے، مین رگ ہوتی ہے، اس کو شہرت کہا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تیری اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس رگ سے بھی۔ انسان زبان سے بات نہیں نکالتا کہ فوراً دو فرشتے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے بزرگ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو لکھ لیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا بعض مرتبہ انسان ایسا بولتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ انسان اتنا گندا اور گھناؤنا لفظ نکالتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور میرے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے اس زبان کے اوپر بھی پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان آنکھوں کے اوپر پہرے دار ہیں۔ یہ بوری کیا کر رہی ہے؟ اس کے اوپر دو فرشتے پہرے پر لگے ہوئے ہیں، جس کو قرآن کریم کے اندر آیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، دونوں فرشتے کرامن کاتبین، دونوں بزرگ فرشتے، اور انسان کے ساتھ حدیث شریف میں آیا جب انسان مر جاتا ہے دونوں فرشتے ان کتابوں کو، ان رجسٹر کو جو اس کی زندگی کا 70 سالہ پورا اکاؤنٹ اور پوری زندگی کی ایک لمحے کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کی قبر میں اس کے برابر میں رکھ کر آ جاتے ہیں دونوں فرشتے۔ جب کل قیامت کا میدان ہوگا
جس کو قرآن نے کہا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کے ساتھ ساتھ اس کا وہ رجسٹر جو دنیا میں اس نے کرتوتیں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ سامنے ہوگا، وہ پیچھے چل رہا ہوگا، وہ سامنے ہوگا، پوری کرتوتیں اس سے نظر آ رہی ہے کہ میں نے کرا کیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی کچھ سہنے والا نہیں ہے، اللہ لکھوا بھی رہے ہیں کہ کبھی میرا بندہ کل آنے کے بعد بھی نہ دیکھوں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس لیے اس کو لکھوا دیا ہے، اس جگہ کا نام بھی لکھوا دیا ہے، وہاں کے پیڑ پودوں کو گواہ بنا دیا ہے جہاں پر وہ کام کیا گیا ہے، جو نیکی کی جا رہی ہے اس کو بھی جگہ کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، صرف نام نہیں لکھا جاتا، جگہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ چیز بھی گواہی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کلام پاک میں اس بارے میں بھرا پڑا ہے۔ آج انسان بچوں کی خاطر، اپنے بھائیوں کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کی خاطر، اپنی بیوی کی مرضی کو ماننے کے لیے آج اللہ کو ناراض کرنے کے لیے لگا ہوا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا میدان ہوگا۔ ایک باپ اپنے اولاد، اپنے بیٹے کے پاس آئے گا، ایک باپ، بیٹے میں نے تیرے لیے جو چاہا وہ کیا، تو نے اگر رات کو کھانا مانگا رات کو لا کر دیا، تو نے دن میں اگر کوئی چاہت میرے سے سوال کیا میں نے اس کو پورا کیا، جس طریقے سے تمہیں کھانا چاہا وہ کھلایا، جس طریقے سے تو نے شادی کرنی چاہیے میں نے اس طریقے سے تیری شادی کی، جس طریقے سے تو نے میرے سے جو سوال کیا، اے میرے پیارے بیٹے میں نے دنیا میں تیری ہر چاہت پوری کی۔ آج تیرا باپ ایک نیکی کا سیانی بن کر تیرے سامنے کھڑا ہے، اے میرے پیارے بیٹے وہ ایک نیکی مجھے دے دے گا تو تیرا باپ اب جنت میں چلا جائے گا۔ بیٹا کہے گا ابا جی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، آپ نے دنیا میں میری چاہت پوری کی، میرے لیے سب کچھ قربان کیا، میرے لیے تو نے اپنی ہڈی کو کمزور کر دیا، میرے ابا میرا بھی معاملہ ہے، میں ایک نیکی نہیں دے سکتا، اگر میرے پاس نیکی کی کمی لگ گئی تو میں کس کے پاس جاؤں گا ابا، اس لیے میرے پاس نیکی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس اولاد کی خاطر آج ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، آج اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ماں باپ کل قیامت کے میدان میں بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، بھائی کے سامنے جائیں گے، بھائی میں نے تیری مانی ہے، میں نے کسی کی نہیں مانی، بیوی کے پاس جائیں گے، تیرے جو جوڑا تھا وہ جوڑا لا کر دیا، جیسا تو نے گھر چاہا ایسا بنا کر دیا، جیسے تو نے میرے سے جو چاہت کی پوری کی۔ ایک نیکی کا سوال کرتا ہے تیرا شوہر، بیوی نہ منع کر دے، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر انسان اپنی اپنی فکر میں کھڑا ہوا ہو، اس کی فکر کرو، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، جیسے چاہے گزار لو، جہاں چاہے گزار لو، گزر جائے گی، لیکن میرے بھائیوں مسئلہ آخرت کا ہے، یہ میرا نہیں، یہ ان کافروں کا بھی ہے، مشرکوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، نصرانیوں کا بھی ہے اور ایمان والوں کا بھی ہے، سب کے لیے مسئلہ ہے، مسئلہ آخرت کا ہے۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں بات آئی تھی کہ دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا کیا ہے، اس مقصد کو پورا کیجیے، نہیں تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تجھے زندگی دی تھی کہاں گوائی، تجھے عمر دی تھی کہاں لگائی، تجھے مال دیا تھا کہاں کیسے خرچ کیا، تجھے یہ چیز دی تھی اولاد دی تھی کہ کیا ادا کیا۔ یہ سب سوالات ہمارے سر پر آج گھوم رہے ہیں اور یہ مرنے کے بعد ہمارے سامنے نظر آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے پیاروں اپنی زندگی کو صحیح روپ پر لاؤ، قیامت کا میدان بہت قریب آ گیا ہے، قیامت اتنی قریب آ گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ سب لوگ معاملات دنیا کے حالات کو سمجھ رہے ہیں، جو بڑی نشانیاں کی پوری ہو چکی ہے،
اب دنیا بالکل ختم ہونے کے اینڈ پر آ چکی ہے، ہر انسان پریشان ہے، دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ نے دے دی تھی اس کے آج دروازے کھول لگتے ہیں، اب اس کے بعد دروازے آنے کا، جوانی آنے کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، اب یہ جوانی چل رہی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے اور اس کے بعد موت ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سنتوں سے فراغت کے بعد نکاح ہوگا، سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی نکاح میں شرکت کریں، دعا بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے۔